اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما وقل رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلند سب شانوں سے ہے شان محمد، بلند سب شانوں سے ہے شان محمد. قرآن خود ثنا خواں ہے محمد. الہی مسلمانوں پہ رحمت کی نظر کر، الہی مسلمانوں پہ رحمت کی نظر کر. ہماری التجاؤں میں پیدا اثر کر. نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ذخیرہ احادیث میں سے ایک احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شہید کے مقام کو بیان فرمایا. 10 محرم الحرام گزر چکی ہے، جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا. اہل بیت اور صحابہ کرام نے جو قربانی دی ہیں، ان قربانیوں کا مقصد، ان قربانیوں کا لب لباب نتیجہ کیا ہے؟ اگر تپتے صحرا پر تلواروں کے سائے میں، تیروں کی چھاؤں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت نوش نہ کرتے تو دین ہم تک کہاں پہنچتا؟ ان کا تو گھرانہ مدینہ پاک میں تھا، وہ رہنے والے مدینے میں تھے، لیکن وہاں سے چل کر لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے عراق کے شہر کوفہ میں آ رہے ہیں.
اور محض صرف دین پہنچانا کہ نانا کا پیغام لوگوں تک پہنچے، لوگ در جوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ محض یہ پیغام تھا، نہ کسی کے بارے میں ان کے دل میں حسد تھا، نہ بغض تھا، نہ کسی کے اوپر انہوں نے ظلم کیا تھا، نہ کسی کا انہوں نے قرض دینا تھا، نہ کسی کو انہوں نے گالی دی۔ ان کی زبان قرآن سے تر، ان کی عادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی، ان کا گفتار، ان کی بول چال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی۔ انہوں نے لوگوں کو کیا نقصان پہنچانا تھا، انہوں نے فائدے ہی پہنچائے۔ انہوں نے یہ قربانی اس لیے دی کہ میرے نانا کا پیغام آنے والی دنیا تک پہنچ جائے۔ نماز ختم ہوتی ہے سلام کے بعد، جب انسان سلام پھیر دیتا ہے تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری رکعت میں شہادت نوش فرماتے ہیں، سلام نہیں پھیرا، یوں معلوم ہوتا ہے وہ ابھی تک نماز میں ہے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی انہی جیسا جذبہ اور لگن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اطہر پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں، دونوں شہزادوں کی زندگیوں کو اٹھائیں، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی کو پڑھیں۔ فاطمہ الزہرا ایسی خاتون تھی، چکی جلا رہی ہیں، ایسے تھوڑے تھوڑے دانے بھی اس میں ڈال رہی ہیں آٹے کے لیے، اور قرآن پڑھ رہی ہیں۔ ادھر گندم ختم ہوتی، آٹا جو ہے بن جاتا، ادھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا قرآن ختم ہو جاتا۔ ایسی خاتون کہاں ملے گی؟ اور جن کی زبان اقدس تر و تازہ رہتی تھی قرآن پاک سے، جیسے قرآن کریم کا حق ہے ان لوگوں نے ویسے اس کا ادا کیا۔ قرآن کریم کی کسی آیت کے اوپر کوئی رہ گئی ہو، اس کے اوپر انہوں نے عمل نہ کیا ہو، ہر آیت کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ سخاوت ان میں، شرم و حیا ان میں، اور غریبوں کا، جیسے قرآن کہتا ہے غریبوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، ساری عادات ایک اہل بیت میں نہیں، تمام صحابہ کرام میں تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ آپ کے خادم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فرمایا جاؤ میرے گھر سے پوچھ کے آؤ۔ 11 گھروں سے پوچھا گیا، کچھ نہیں ملا۔ جب 11 گھروں سے کچھ نہیں ملا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت بلال نا امید ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، بلال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر کے چکر لگاؤ، وہاں سے تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنا پڑے گا۔ تو حضرت بلال جب اس خادم کو لے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا کون؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ کیا التجا ہے؟ فرمایا کھانا کھانا ہے، بھوکا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا ہم بھی 3 دن سے بھوکے ہیں، لیکن میں اس کے لیے کچھ بندوبست کرتی ہوں۔ اپنی تطہیر والی چادر جو آپ اوڑھا کرتی تھی، جس چادر کو دیکھ کے چاند و سورج بھی شرمایا کرتے تھے، آپ نے حضرت بلال کو وہ دی۔ فرمایا شمعون یہودی کے پاس جاؤ اور اس کو کہو یہ گرویہ رکھ لے، امانتاً رکھ لے، اور اس کے بدلے میں کچھ جو دے دے۔ جب ہمارے پاس وسعت آئے گی ہم تجھے پیسے واپس کریں گے اور اپنی چادر واپس لے لیں گے۔
شمعون یہودی کے پاس حضرت بلال جب اس چادر کو لے کے جاتے ہیں اور جا کر دی، شمعون یہودی نے کہا یہ کس کی چادر ہے؟ فرمایا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی ہے۔ اس نے تورات کو اٹھایا، تورات یہودی بڑا پڑھا کرتے ہیں، اس نے تورات کو اٹھایا اور تورات حضرت بلال کے سامنے رکھ دی۔ فرمایا یہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کا گھرانہ اتنا سخی ہوگا کہ وہ اپنی تطہیر والی چادر بھی بیچ دیں گے۔ اور حضرت بلال کو کہنے لگا اٹھو بلال، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو، آج میں جو ہے اسلام لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اس چادر کی وجہ سے شمعون یہودی کو اسلام کی دولت ملی۔ آج ہم ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی غریب بھوکا سویا ہوتا ہے، کوئی مسکین بھوکا سویا ہوتا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں میں چیزیں بس جاتی ہیں، بڑی بڑی سالن خراب ہو جاتا ہے، فروٹ گل سڑ جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ فلاں غریب کو ساتھ والے کو دے دیں۔ روٹیاں پڑی پڑی خشک ہو جاتی ہیں، یہ نہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو چاہے بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو، اس میں شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ایک روٹی دیں گے، آگے پتہ نہیں کیا کہے گا کہ چودھری صاحب کے گھر سے آئی ہے ایک روٹی۔ نہیں، شرم و حیا والی کیا بات ہے؟ صحابہ کرام ایک ایک کھجور کا صدقہ دیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم میں جو سیرت طیبہ بیان کی ہے وہ صحابہ کرام میں من و عن پائی جاتی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اس چادر کو دیکھ کر وہ شمعون یہودی اسلام لاتا ہے، وہ جو لے کر حضرت بلال گھر لاتے ہیں، حضرت فاطمہ نے ان کا آٹا گوندا، آٹا گوندنے کے بعد وہ کھانا پکایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو دیا۔ یہ ان کی عادات ہیں، یہ ان کی خصلتیں ہیں، یہ ان کی سیرت ہے، یہ ان کی صورت ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سردیوں کی رات ہے، 2 نفل پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں انہوں نے سورہ بقرہ کو شروع فرمایا، 2.5 سپارے کی سورہ بقرہ ہے، 2 سپارے اور تیسرا آدھا سپارہ۔ اس کے بعد آپ نے دوسری سورہ شروع کی، سورہ آل عمران، سورہ انعام پڑھتی ہیں، 10 سپارے مکمل ہوتے ہیں تو صبح کا وقت ختم ہوتا ہے اور حضرت بلال کی آذان کی آواز کانوں میں گونجتی ہے۔ سلام پھیرا اور ہاتھ دعا کے لیے کھڑے فرمایا یا رب ذوالجلال، میں نے 2 نفل پڑھے ہیں، ابھی میرے 2 نفل ختم نہیں ہوئے اور میرے مانگنے کا وقت آیا تو تیری رات ختم ہو گئی، یعنی نفل ختم نہیں ہوئے۔ انہوں نے دعا مانگنی تھی، رب سے جو التجائیں کرنی تھی اور زاری کرنی تھی وہ نہیں کر سکے، اور فرمایا اللہ تیری رات ختم ہو گئی۔ آج ایسی مائیں کہاں ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ان کے مریدین جو تھے، جب آپ تھوک پھینکا کرتے تھے تو وہ مریدین تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ایسے ہاتھ کر لیتے تھے اور اس کو ایسے مل کے اپنے جسم کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر لگا کے اپنے چہرے کے اوپر مار لیتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ فرمایا میرا کوئی کمال نہیں، یہ میری والدہ محترمہ کا کمال ہے، کبھی انہوں نے مجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اور یہ میری جب استاد کے پاس وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو استاد نے جب الف با تا پڑھایا وہ پڑھتے چلے گئے، استاد نے کہا آگے پڑھو،
انہوں نے پورا قاعدہ ختم کر دیا، پہلا سپارہ شروع کیا، پہلے 10 سپارے جو ہیں سنا دیے، اور فرمایا جب میری ماں دودھ پلایا کرتی تھی تو قرآن کریم پڑھتی تھی، یہ 10 سپارے میں نے اپنی ماں کی گود میں بھی یاد کر لیے۔ ایسی مائیں کہاں؟ یہی حضرت فاطمہ الزہرا کی عادت تھی، دونوں شہزادوں کو دودھ پلاتی، قرآن پڑھتی رہتی، بچہ جو ہے ماں کی گود میں قرآن پاک کا حافظ قرآن بن کے نکلتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج وہ مائیں نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام نے جو قربانیاں دی ہیں، انہوں نے جو اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو تپتی ریت کو اپنے سینے سے لگایا ہے، شہادت نوش فرمائی ہے، وہ اس لیے فرمائی ہے مجھ تک اور آپ تک دین پہنچ جائے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قید کر لیا گیا، مشرکین مکہ نے آپ کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے ہوئے تھے، سولی پر لٹکانے لگے تھے، ایسے رسی باندھ کے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایک ظالم نے کہا، صہیب تجھے ایک شرط پہ چھوڑ دیا جائے گا، اگر یوں کہہ دے کہ میری جگہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سولی پہ لٹکے ہوتے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں پھندا تھا تو بول تو نہیں سکتے تھے، آواز تھوڑی نکال کے فرمایا، تم کہتے ہو پھندا، میں تو اپنے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھنا گوارا نہیں سمجھتا، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھنا ہے وہ صہیب رومی کو چبھ جائے۔ یہ صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اتنی بڑی جو ہے دین اسلام کی قربانی دینے والی عورت تھی، ابو جہل نے اتنا بڑا ان کے ساتھ ظلم کیا، ایک ٹانگ میں رسی باندھی اور ایک اونٹ کو اس طرف کھڑا کیا، اور دوسری ٹانگ میں رسی باندھی اور ایک اونٹ کو اس طرف کھڑا کیا، 2 غلام مقرر کیے، فرمایا اس اونٹ کو تو نے مارنا ہے اور اس اونٹ کو تو نے مارنا ہے، یہ اونٹ ادھر بھاگے گا، یہ اونٹ ادھر بھاگے گا۔ دونوں اونٹ جب بھاگے تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کس لیے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو۔ اگر تم دین کو چھوڑ دو گی تو تمہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ یہ صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں میرے اور آپ تک دین پہنچانے کے لیے، یہ قرآن پہنچانے کے لیے، اللہ کا نام پہنچانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو پہنچانے کے لیے۔ حضرت بلال نے جو تپتے ہوئے انگاروں کے اوپر اپنی کمر کو اور سینے کے اوپر پتھر اور ان کے ساتھ اتنے ظلم کیے گئے، وہ کس لیے کیے گئے؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر مشرک بن جاؤ، لیکن انہوں نے آنچ نہیں آنے دی۔ ان کی یہ قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم تک دین پہنچا ہے۔ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، اپنی اولادوں کو قرآن نہ پڑھاتے، دین نہ سمجھاتے، میں اور آپ تک قرآن کیسے پہنچتا؟ ہم بھی پھر سور کھا رہے ہوتے کافروں کی طرح، اور انہی کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے، دور دور سے ہم سے بدبو آتی جسم سے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ ہمیں اتنا پیارا دین ملا ہے، اتنا احسن دین ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے دین کے اوپر چلتا ہے، میری سنت پر عمل کرتا ہے، کل قیامت کے دن میں نبیوں کا سردار اپنے ہاتھوں سے اپنے اس امتی کو حوض کوثر پلاؤں گا۔ حوض کوثر کی کیا شان ہے؟ ہم کہتے ہیں جی فلاں علاقے کا پانی بڑا میٹھا ہے، جی فلاں جو ہے علاقے کا بڑا مزیدار پانی ہے، اور زمزم کے پانی کی کیا بات ہے، لیکن حوض کوثر کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ آدمی پانی پی لے گا تو اسے تا قیامت پیاس نہیں لگے گی،
اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اور پرسوں میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے حساب لیں گے تو آدھے دن میں حساب مکمل ہو جائے گا، آدھے دن میں، ظہر سے پہلے 1000 سال کے برابر کا وہ دن ہوگا۔ 1000 سال تو ہماری عمر نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 1250 سال عمر تھی، 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی، اللہ کی وحدانیت بیان کی، 1250 سال ان کی زندگی ہے۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کی تربیت فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ تو زہرا جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، بچے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جنت میں ہر جنتی کو عیسیٰ علیہ السلام جتنی عمر ملے گی۔ 33 سال کی عمر میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھا لیے گئے، اور ہر جنتی کو 33 سال کا ہوگا، نہ کم عمر نہ زیادہ۔ 60 فٹ کا قد ہوگا حضرت آدم علیہ السلام جتنا، آدم علیہ السلام کا قد اتنا تھا، اور حسن یوسف علیہ السلام جیسا ملے گا، اخلاق جنتی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ملیں گے۔ اور وہ اخلاق تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ کافر بھی کہا کرتے تھے ہماری تلواریں وہ کام نہیں کرتی جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کام کر جاتے ہیں۔ اتنے پیارے اخلاق تھے کہ اگر کسی نے، وہ ایک آگے مشرک نے آپ کو پیچھے سے ایسے پکڑا کہ آپ نے میرے پیسے اتنے دینے ہیں، حضرت عمر اس کو مارنے کے لیے کھڑے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اس کا حق ہے، میں نے اس کا حق دینا ہے، قرض دینا ہے، اس کا حق بنتا ہے مجھ سے سوال کرنا۔ تو پھر ایک صحابی اٹھے اور اپنے گھر سے پیسے لے کے آئے اور اس کو دیے، فرمایا آج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو نے نہیں آنا۔ اور یہ اخلاق تھے کہ جب مسجد میں ایک کافر نے آ کے پیشاب کر دیا، ایک دیہاتی نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور پانی لیا اور اس کے پیشاب کو خود صاف کیا مسجد نبوی سے۔ اور وہ کافر اس عمل کو دیکھ کے اسلام لے آتا ہے کہ یہ نبیوں کے سردار کی عادات ہیں، اخلاق ہیں، کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو مارنے نہیں دیا۔ فرمایا وہ جاہل ہے، وہ کافر ہے، اس کو دین کا نہیں پتہ، اس کو اللہ کے گھر کی عظمت کا نہیں پتہ۔ آپ نے خود صاف فرمایا اور وہ دیکھتا رہا، اور اس نے یہ عمل دیکھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ تو یہ دین ہے، یہ اخلاق ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، اہل بیت نے جو قربانیاں دی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقصد یہی تھا کہ آنے والی تا قیامت دنیا تک اسلام پہنچ جائے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نماز ختم ہوتی ہے سلام کے بعد، جب انہوں نے سلام ہی نہیں پھیرا تو وہ نماز کی حالت میں ہے۔ اللہ کے ہاں نماز کی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس حالت میں مرے گا کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر سجدے میں اس کی وفات ہوئی ہے تو سجدے میں اٹھے گا۔ قرآن پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو کل قبر سے جب اٹھیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ امام حسین نماز کی حالت میں شہید ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم تک یہ قرآن صحیح سلامت پہنچ چکا ہے، دین صحیح سلامت پہنچ چکا ہے، کوئی ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز، سونے کا انداز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ، ہر چیز واضح ہے۔ اب دین ہمارے پاس ایک پلیٹ میں آ چکا ہے، لیکن ہم نے اسے اپنے اوپر اپنانا ہے۔ اگر نہیں اپنائیں گے
ہم جرم وار ہیں، وہ جرم وار نہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا میں نے اپنا حق پہنچا دیا ہے تم تک، اب تمہارا حق ہے لوگوں تک پہنچانا۔ اور صحابہ کرام نے پہنچایا، انہوں نے نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ جنگل دیکھے، نہ صحرا دیکھے، انہوں نے ہم تک یہ دین پہنچا دیا ہے۔ آگے ہماری ذمہ داری ہے